اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ ہم جو بولتے ہیں اللہ کے ذاتی نام، وہ اس طاقت کا نام، اس سختی، اس قوت کا نام ہے جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اسی قوت کا نام، اسی طاقت کا نام، اس سختی کا نام اللہ ہے۔ اللہ پاک نے زمین آسمان کو اور ہر چیز کو بنا دیا، یہ ان کا احسان اور کرم ہے۔ مگر یہ دنیا کا نظام میں کیسے رہنا ہے، یہ اس کا الگ احسان ہے کہ اس نے انبیاء کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، اور آدم علیہ السلام سے سے لے کر سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو جو دین دنیا چلانے کے لیے، لوگوں میں اس میں رہنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس دین کا تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ عرفات کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں دین کو مکمل کر دیا ہوں اور نعمتیں بھی مکمل کر دیا ہوں۔ سوال ہے کہ دین جب خیر خواہی کا نام ہے تو اللہ پاک کے صفات ربوبیت کا ہے۔ ربوبیت کے معنی پالن ہار کیا ہے۔ آج انسان پالنے والا جانور کا بھی ہے، وہ جانور کا پالنے والا کہا جاتا ہے پشو پالن، گائے کا ہو، بیل کا ہو، بھینس کا ہو، اونٹ کا ہو، بکریوں کا ہو، مرغیوں کا ہو، ان کے پالنے کا سلسلہ ہے، اور اس کو بکری پالنے والا، اونٹ پالنے والا اور گائے کو پالنے والا کہا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک بھی ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے اس جانور کو بناتا ہے، اور وہاں بناتا ہے جہاں انسان کا ہاتھ اور اس کی طاقت اور اس کی شکتی وہاں نہیں پہنچتا ہے۔ وما عملت ہو ایدیہم، تمہارے ہاتھ نے ان جانوروں کو بنانے میں کوئی کام نہیں کیا، ہم نے اپنی قدرت سے اس کو بنایا، فہم لا مالکون، اور تم اس کے مالک بن جاتے ہو۔ تو جانوروں کو جو انتظام ہے کھلانے پلانے کا، وہ تو اللہ کے بنائے ہوئے جو غذا ہے، یہ انسان کے لیے عمدہ چیزوں کو غذا بنایا ہے، رزقناہم الطیبات، اور اس سے کم درجے کا جو چیز ہے وہ جانوروں کا اس کا غذا بنایا ہے۔ تو اللہ غذا بھی بناتا ہے، غذا کے کھانے والے کو بھی بناتا ہے، وقت پر مہیا کرتا ہے، اور اس انتظام کو جو کرتا ہے تو وہ خود کو بھی پالنے والا کہہ دیتا ہے۔ یہ مجازن ہے، ورنہ حقیقتاً پالنے والا اور رب اللہ ہے، جس نے سب کو بنایا، پیدا کیا، اور اس کے پیچھے اس کا انتظام بھی کیا۔ آسمان میں تمہارا روزی ہے، اور پھر السماء رزقکم وما توعدون، تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمان میں ہے، اور تمہارا رزق بھی اللہ کے خزانے میں ہے، وہاں سے دنیا میں اتارا جاتا ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ جیسی گمان ہو، جس کا گمان اچھا ہو اس کی زبان اچھی ہوتی ہے،
اور جس کے بارے میں گمان اچھا نہیں ہو تو زبان بھی اس کے بارے میں اچھی زبان بات نہیں نکلتی ہے۔ اس لیے بتایا ظن المؤمنین خیرا کہ مومنین کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھیے۔ تو اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے اس کو بہتر سمجھے، وہ ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ اگر چھوٹا ہے تو اس کی نیکیاں اس کا جو ہے سمجھے کو شفقت کرنا ہے، اس لیے شفقت کرنا ہے کہ اس کا جو ہے ہم سے گناہ کم ہے، اور ہم سے جو بڑے ہیں تو ان کا نیکیاں زیادہ ہے، اس لیے ان کی عزت اور عظمت کریں گے۔ تو مومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ حکم دیا گیا۔ اب انسان بدزنی کرتا ہے تو وہ بدزنی ہم کرتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں، تو بتایا اگرچہ سہل ہے بچنا بدی سے، مگر مشکل ہے بچنا بدزنی سے، اس لیے کہ بدزنی اس کا عمل نہیں ہے، وہ دوسرے کا عمل ہے جو بدزنی کرتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ دریا کے کنارے ایک گھڑا تھا، اس گھڑے سے بار بار ایک عورت تھی، ایک جو ہے بار بار اس کو انڈیل کر کے گلاس میں ڈال کے پانی پلا رہا تھا۔ تو ایک بزرگ دریا دیکھنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بہت بدترین آدمی ہے کہ عورت کو جو ہے رکھتا ہے شباب، اور پھر اس کے بعد شراب، یہ شراب اور شباب کا کرنا جو ہے اچھا نہیں ہے، ان کو شراب ہی پینا تھا، تو اس کو جو ایسی جگہ میں کرنا چاہیے جہاں پردہ ہو، لیکن یہ اعلان دریا کے کنارے آ کر کے اس طرح کی حرکت کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو اس نے دل میں ایک بدگمانی ہوئی اس کو۔ تو وہ صاحب جو دریا کے کنارے تھا، اس نے اس آدمی کو نام کے ساتھ آواز دیا کہ فلاں آپ یہاں آئی۔ تو اس کو بڑا تعجب لگا کہ ان سے ہماری شناسائی نہیں ہے، لیکن یہ میرا نام کیسے جانا۔ بہرحال وہ بزرگ اس کے قریب ہوئے تو اس نے کہا کہ دیکھیے یہ جو گھڑا ہے، اس گھڑے میں پانی ہے، شراب نہیں ہے، اور میں استسقاء کا مریض ہوں، اس لیے میں بار بار پانی پیتا ہوں، اور یہ جو عورت دیکھ رہے ہیں لڑکی، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ تو اس نے اللہ نے منکشف کیا اس آدمی کے بدزنی کو کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شراب اور شباب میں مبتلا ہے، تو اللہ نے اس بات کا اطلاع دیا اس بزرگ کو، بزرگ وہ بھی تھا اور بزرگ یہ بھی تھا، تو اس کے دل میں منکشف کیا کہ یہ آپ کے سلسلے میں بدزنی کر رہا ہے، تو اس کی بدزنی کو دور کیا کہ دیکھیے اس میں شراب ہے اور شراب نہیں ہے، یہ پانی ہے دیکھو، اور یہ ہماری بیوی ہے۔ تو اس لیے بتایا اگرچہ سہل ہے بچنا بدی سے، مگر مشکل ہے بچنا بدزنی سے، کہ بدزن تو دوسرے ہو رہے ہیں، کچھ کتھا صحیح معلوم نہیں اور بدزنی کر رہا ہے، اس لیے بتایا کہ ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اور جب ہم اچھا گمان، اور پھر اس کے بعد آگے بھی واقعہ ہے کہ اس سمندر میں جہاز ڈوبنے لگا، تو کہا کہ آپ تو بڑے بزرگ بنتے ہیں، اس جہاز کو جائیے اور باہر نکال لیجیے۔ تو اس نے کہا کہ ہم اس درجے تک نہیں ہیں، خدمت خلق پر ہم مامور نہیں ہیں، ہم خدمت والا لائن کا کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو اس نے دریا کے کنارے اوپر کیا اور کہا کہ اب آپ کا حصہ بچا، آپ جائیے۔ بہرحال تکوینی لائن کا وہ ولی تھا، اس نے خدمات انجام دے کر کے دکھایا۔ تو اس لیے ہر مومن کے بارے میں جب ہمارا گمان اچھا ہوگا، وہ شیطان والا گمان نہیں رکھے، انا خیر منہ، ہم تو اس سے اچھے ہیں۔ تو دوسروں کو، آپ کو اچھا اور دوسروں کو برا مت سمجھو، اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کے نظر میں کون اچھا اور کون برا ہے، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو مومن کے بارے میں جب اچھا گمان ہوگا، تو میں نے جو حدیث پڑھا ہے کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے،
تو ہم دوسروں کے بارے میں صرف اچھا گمان ہی نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بارے میں اچھائی کا نیت کریں گے کہ اس کے لیے یہ اچھا ہو جائے، گھر ہے تو ٹوٹا ہے تو گھر اچھا ہو جائے، کاروبار ہے تو اچھا ہو جائے، خیر خواہی کرتا ہو، کھیتی ہے تو اچھا پیداوار ہو جائے، تجارت ہے تو اچھا سے چل جائے، یعنی ہر معاملے میں دوسروں کے بارے میں وہ اچھا سوچ رکھنے والا ہو، خیر خواہ ہو۔ تو خیر خواہی کا نام دین ہے، دین و نصیحت۔ دین تو دوسروں کے خیر خواہی کا نام ہے، لیکن اس سے بھی آگے قدم بتایا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی بھلائی چاہتا ہو۔ تو لوگوں کو بھلائی چاہنا، اور اس کے کیسا ہوگا، بھلائی کیسے کر سکتے ہیں ہم تمام لوگوں کا؟ تو اس کے لیے آپ کو آسان سا راستہ ہے کہ جو مومن و مومنات ہے، جو مسلمین و مسلمات ہے، ان کے لیے آپ دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ دعا کریں گے اللہ مغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اور پورے عالم میں جتنے بھی مومن مومنات ہیں، زندہ ہیں، گزر گئے ہیں، سب کی مغفرت فرما، تو آپ کا یہ مغفرت کی دعا کرنا گویا کہ ان کے لیے بھلائی چاہنا، نفع پہنچانا۔ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہو تو ہم ثواب پہنچا کر کے لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایک تو کام یہ ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچائے ثواب مغفرت کی دعا کر کے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کرے۔ بزرگان دین نے بتایا کہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے 20 پارے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب 3 قرآن پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 12 مرتبہ پڑھے گا تو جو ہے 4 قرآن پڑھنے کے برابر ہوگا، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس سب کا ثواب سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ صحابیہ، تمام امہات المومنین، تمام اہل بیت، تمام مشائخ طریقہ، تمام بزرگان دین، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ثواب پہنچا دی۔ تو اب یہ ثواب پہنچانا ایک ہوا، مغفرت کی دعا کرنا، اس کے ذریعے سے ہم سب لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ زندہ ہے اس کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جو گزر گئے انہیں بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ پہنچانے کا طریقہ مغفرت کے بعد میں اس کو اللہ پاک کا جو ہے ایک نام اللہ الصمد ہے، اس کی بے نیازی تھی۔ تو اس قل هو اللہ کے اندر جو 10 پارے کے برابر ثواب رکھا ہے۔ قرآن پاک میں 3 طرح کا مضمون ہے، ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، اور ایک آخرت ہے۔ تو یہ 3 طرح کا مضمون قرآن پاک میں ہے، ان میں سے 1/3 یعنی توحید کا اس کا سورہ اخلاص اس کا نام ہے، چونکہ اللہ کی توحید کا اس میں تذکرہ ہے، تو اس لیے 1/3 برابر اس کا ثواب رکھا گیا ہے۔ تو 1 بار پڑھے تو 10 پارے کے برابر، 3 بار پڑھے تو قرآن کے برابر، اور اگر کوئی اس سورہ فاتحہ کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو جنت کا ایک گھر جنت میں اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ تو بہت گھر ہو جائے گا، جب 10 بار پڑھنے سے ایک گھر بن جائے گا جنت میں، تو آدمی نہ جانے کتنا 10 بار پڑھے گا تو بہت گھر ہو جائے گا۔ کہلے عمر ارے یہ 10 بار پڑھنے سے ایک گھر دیں گے، پھر بھی اللہ نے جنت میں ایسا وسیع جگہ رکھا، پھر بھی جگہ خالی رہ جائے گی۔ تو 10 بار پڑھنے سے جنت میں ایک گھر بنے گا، اور اگر 12 مرتبہ کوئی قل هو اللہ پڑھے گا تو گھر نہیں محل بنے گا اس کے لیے۔ یہ تو گھر ایک گھر ہے، ایک برآمدہ ہے، اس کو گھر بول دیتے ہیں، لیکن 12 مرتبہ اگر آپ قل هو اللہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک محل ملے گا، بلڈنگ جس کو بولتے ہیں۔
اور اگر کوئی 100 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو 100 مرتبہ میں 10 گھر اس کا جنت میں بنے گا، اور کتنا قرآن ہوا ثواب ہوا آپ جوڑ لیجئے۔ تو یہ تو آخرت کی بات رہی، لیکن دنیا میں اگر اس کو تنگی ہے، مالی پریشانی ہے اور طرح کی پریشانی ہے، تو اس مالی مشکلات کو اللہ دنیا کا بھی حل کر دیں گے، اور وہ تنگیوں میں ہے تو فراخی میں اللہ پاک پہنچائے گا اس کلو اللہ کے برکت سے۔ ایک صحابی تھے، ہر نماز میں کلو اللہ، ہر آیت میں، ہر رکعت میں کلو اللہ، کسی نے سے معلوم ہوا کہ یہ صاحب خالی کلو اللہ پڑھتا ہے، جب سنت پڑھو تو ہر میں ہی کلو اللہ پڑھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، تم کلو اللہ کیوں پڑھتے ہو جی؟ کہنے کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، کہنے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے گا۔ تو کلو اللہ کے بارے میں 40 حدیثیں ہیں الگ الگ فضائل کا، جیسے 3 بار میں جو ہے آپ کو ایک قرآن کا ہوا، 10 مرتبہ میں آپ کو ایک جنت کا گھر کا ہوا، اور اگر 10 جو ہے سمجھیے کہ 12 مرتبہ پڑھے تو محل ہے، 10 بار پڑھے تو ایک گھر ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر 100 مرتبہ پڑھے تو آخرت کا چھوڑو دنیا بھی میں دنیا کی تنگیوں کو بھی اس کو دور فرمائے گا۔ تو دین جو ہے دوسروں کو پہنچانے کا نام ہے، جو دوسروں کو نفع پہنچائے وہ جو ہے سمجھیے کہ وہ اچھا آدمی ہے۔ گھر بھر میں اگر پورے گھر کی ہر بھلائی کو ہر لائن کو سوچتا ہے تو وہ گھر بھر کا اچھا آدمی ہے۔ گاؤں بھر میں اگر وہ پورے گاؤں کی بھلائی چاہتا ہے، صرف اپنا گھر بن جائے، ہمارا کام بن جائے، وہ تو اپنا گھر کا ہے۔ اور اگر پورے گاؤں کے بارے میں کہ ہر ایک کے گھروں کے سامنے پانی کا نظام ہو جائے، جانے کا نظام ہو جائے، سب کا گھر اچھا بن جائے، سب کا کاروبار صحیح چل جائے، کھیتی اچھا ہو جائے، سبھی اچھا رہیں، گاؤں بھر کی بھلائی کو سوچتا ہے، دعا کرتا ہے، تو گاؤں بھر میں وہ اچھا آدمی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک جماعت باہر سے آ رہی تھی، اور اس میں ایک صاحب تھے کہ جب وہ چلتے تھے تو قرآن پاک رکھ کے وہ جو ہے اپنے سواری پر پورا راستہ قرآن پڑھتا ہوا رہتا تھا، اور جب منزل پہ اترتا تو اور لوگ تھکے ہارے ہوتے آرام کرنے لگتے، اور وہ صاحب نیت باندھ کے نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وہ جماعت جب واپس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ ہمارے جماعت میں ایک صاحب ہیں نا، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ ہم نے کیا اچھا ہے جی؟ کہیں پورا راستہ قرآن شریف پڑھتا رہتا ہے، کبھی بھی وہ ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں لگتا، اور جب منزل پہ آتا ہم لوگ آرام کرتے، اور وہ صاحب اللہ کے سامنے جو ہے سرب سجود اور نماز میں ہوتے ہیں۔ تو بہت اچھا آدمی ہے ہماری جماعت۔ کہیں گے اچھا ہو، جب تم منزل پہ اترتے ہو تو اس کا اونٹ کون باندھتا ہے؟ ہم لوگ باندھ دیتے ہیں۔ کہیں گے اگر وہ اونٹوں کو باندھ دیتے تو اس کو کھلانا پلانے کا کون کام کرتا؟ کہ نا ہم ہی لوگ کر دیتے ہیں۔ کہا کہ تم میں سے ہر آدمی اس سے اچھا ہے، تم میں سے ہر آدمی اس سے اچھا ہے۔ تو ہر آدمی اس سے کیوں اچھا ہے؟ اس لیے کہ اپنی محنت کر کے دوسروں کو نفع پہنچا رہا ہے۔ وہ تو تلاوت اپنی ذات کے لیے کر رہا، نماز اپنے آپ کے لیے، اس سے دوسرے کو کیا فائدہ ہے؟ تو تم لوگ دوسرے کو نفع پہنچائے، اس لیے اس پوری جماعت میں تم میں سے ہر آدمی اس شخص سے اچھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے ذریعے جس لائن سے جتنے لوگوں کو نفع پہنچے گا، پہنچانا تو اللہ کا کام ہے، چاہنا آپ کا کام ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے پورے اسٹیٹ کا، پورے ملک کا، پوری دنیا کا جو خیر خواہی کرتا ہے، سوچتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، تو اللہ اس کے اعتبار سے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کیا ہے؟ تو اس کا شارٹ جواب کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو اور نبی کے طریقے پر کرنے کا نام دین ہے، چاہے کوئی بھی کام ہو۔ اللہ کا حکم ہے، اب قرآن میں کھول کے دیکھو، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، ایک جگہ نہیں
जाने कितने जगह 50 जगह में अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो ज़कात दो। मगर पूरा कुरान सूरह फातिहा से सूरह नास तक पढ़ जाओ, नमाज कैसे पढ़ा जाता है तरीका कुरान में नहीं है। बात समझ में आई? इतना बड़ा काम जो इस्लाम लाने के बाद नमाज है, पूरे कुरान में नमाज पढ़ो 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 का हुक्म है, लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा इसका तरीका कुरान में नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा तरीका बताया कि तकबीर तहरीमा कैसे कहा जाएगा, तहरीमा कहाँ बांधा जाएगा। रुकू करते हैं तो झुकने का नाम रुकू है, लेकिन ऐसा झुको कि आपका सर और सुरीन और या सीधा हो जाए और कमर पूरा जो समझिए बराबर हो जाए, कुबड़ा हो करके नहीं झुके। हाथ जो है ऐसा हो जैसे घुटने पर रखें तो धनुष के जैसा हो जाए। तो इस तरीके का अगर जो है निगाह नीचे हो, पैर पर हो, तो इस तरह से अगर रुकू कर रहा है तो वो सही रुकू है। कुरान में वर्कऊ मार राकीन है, जमात में शरीक हो ये नहीं हुक्म दिया है कि जमात हो रही है तो जमात में समय वर्कऊ मार राकीन। तो रुकू करने वाले के साथ रुकू कर लो, तो ये रुकू करने वाला क्यों बोल दिया? बोल देना चाहिए जमात में शरीक हो जा। तो अगले उम्मतों में रुकू करने का लाइन नहीं था, सिर्फ सीधा सजदा ही जाता था। खर्रू सुजदन है नहीं, कोई सजदे में सीधा गिर गई। और फिर उसके बाद जो है इनाबत लल्ला हासिल किया तो सीधा सजदे में चला जाना पहले लोगों में था, रुकू नहीं था। इस उम्मत को अल्लाह ने रुकू करने भी बताया, रुकू करने का साथ देने भी बताया। और इसीलिए बताया मन अदरक रुकू फ़कत अदरक रकात, कि जिसने रुकू को पा लिया उसने उसको रकात मिल गई। और लाख के रहता फिर रुकू में ये नहीं कि हमारा सूरह फातिहा छूट गया है, अब हम सजदा रुकू में इमाम को पा रहे हैं तो चलो उस रुकू में सूरह फातिहा भी पढ़ लें, फातिहा ज़रूरी है। तो नहीं, लाख के रहता फिर रुकू में किरात नहीं है, तो फिर बिना किरात वाला ये रकात कैसे बन गए? तो कहते हैं किरातुल इमाम किरातुल लहुम, कि इमाम साहब ने जो किरात किया सूरह फातिहा का और सूरह का, तो वो सबके तरफ से किरात हो गए। और इसलिए रुकू में तुम जो फातिहा भी मत पढ़ो और कोई आयत मत पढ़ो, इमाम की किरात तुम्हारे लिए काफ़ी है। और रुकू में जो है सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ने का है, वो फातिहा भी पढ़ दिया गया गोया कि इमाम की तरफ से फातिहा पढ़ना और किरात करना वो आपके लिए काफ़ी हो गया। और यह इमाम के को रुकू में पाना फ़कत अदरक मन अदरक रुकू फ़कत अदरक रकात, याद हो गया। तो ये 3 हदीस है और तीनों इसके बारे में। तो मुझे ये बताना था कि रुकू तो खुदा का हुक्म है, लेकिन रुकू करने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ज़कात का हुक्म है, लेकिन ज़कात का निसाब क्या है, कब अदा करना है, कैसे अदा करना है, तफसील कुरान में नहीं है। तो अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीके पर करने का नाम दीन है। अपने वक्त पर जो नबी गुजरे उनके तरीके पर चलना दीन था। लेकिन अब जो है वह बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े पैगंबर, सारी बनी इसराइल के सारे कौम उनके पीछे थी, लेकिन तौरेत उनको दिया गया और वो बनी इसराइल के नबी थे। ठीक है, बनी इसराइल में ईसा अलैहिस्सलाम बड़े पैगंबर गुजरे हैं, ज़बूर उन पे अता किया, इंजील अता किया गया, लेकिन वो पूरे आलम के नबी नहीं थे। वह उनको खुल के हसन का मूसा अलैहिस्सलाम को तरबियत करने दिया गया कि जो तुमको सताए तुम उसका बदला लो। तो बदला लेना वाजिब था मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में। और ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को खुल के करीम, यानी अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ किसी से पहुँचे तो माफ़ कर दो, माफ़ करना ज़रूरी था। ये था तरबियत करने का अंदाज़।
تو توریت میں بدلہ لینا ضروری تھا وہ احکام کا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں معاف کرنا ضروری تھا۔ اور قرآن پاک جو نازل ہوا تو اس میں کہتا العین بالعین الانف بالانف، اور سینوں بھی سینے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، دانت کے بدلے میں دانت، ناک کے بدلے میں ناک، فاتدو بمثل ما اعتدى علیکم، جتنا تمہارے پر جاتی کیا اتنا تم بھی یعنی بدلہ لے سکتے ہو۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دیتے ہو تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ تو پتہ چلا کہ معاف کر دینا اچھا ہے، بدلہ لینا جائز ہے، اور جو ہے یہ طریقہ اسلام کا بتایا۔ تو یہ اسلام کی تکمیل ہو گئی ہے، اس لیے اسی مکمل دین کے بارے میں تکمیل ہو گئی تو ہو گئی۔ شریعت تو وہ بھی اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا وقت بھی اسلام ہی کا تھا، اور وہ بھی اللہ کا کام تھا۔ تو کوئی موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلے تو کیا کامیابی نہیں ملے گی؟ تو کہتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ جو اسلام دین ہے میں اس سے راضی ہوں۔ وہ ادھورا دین ہے، ابھی نامکمل تھا، اور اب جو پورا دین ہو گیا تو اپنی رضا کو اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیا کہ میں اس اسلام سے راضی ہوں، جو اسلام سے راضی ہوں۔ اس لیے رضا والا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن و احادیث ہے اور جو دین آیا ہے اس دین کے اوپر جب چلے گا تو اللہ کا رضا والا کام اس کو ملے گا۔ صحابہ کرام 1,24,000 تھے، ان کو تو رضی اللہ عنہ کہ اللہ اس سے راضی ہو گئے، اسی دنیا میں مل گیا، ورضوا عنہ، اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی تھے، اسی دنیا میں پورا ہو گیا۔ لیکن یہ انسان جب جائے گا آخرت میں جنت میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ آدمی جو ہے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ ان بندے سے، اللہ سے ان کی نعمتوں کو جو 1 اینٹ سونا، 1 اینٹ چاندی اور مشک اور عنبر کا گارا ہوگا، وہ جو ہے سمجھیے کہ زعفران کی مٹی ہوگی، وہاں کی نعمتوں کو پا کر کے یہ بندہ راضی ہو جائے گا۔ پھر اللہ پاک کہے گا کہ میں تم کو ایک اور چیز دینا چاہتا ہوں، تو کہے گا کہ پروردگار عالم اب تو سب کچھ مل گیا، جو سوچا نہیں، جو سمجھا نہیں، وہ تو سب کچھ ہمارے سوچ سمجھ سے زیادہ ہی مل گیا ہے۔ تو اللہ پاک کہے گا خلود فلا موت، کہ اب تم سب دن یہاں رہو گے، موت نہیں ہوگی، اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو بندہ اللہ سے راضی ہوگا تمام چیزوں کو پا کر، اور اللہ اپنی رضا کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعلان کر دے گا کہ اب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ پھر اپنا دیدار بھی دکھائیں گے۔ آج دنیا میں جو خوشبو ہے، یہ خوشبو جو ہے اب کہاں مل رہا ہے؟ تو پھول میں جہاں ہے پھول وہاں ہے خوشبو، ہے نہیں۔ لیکن اللہ نے درخت بھی بنایا ہے جو ان کا چھلکا بھی خوشبودار ہے، اس کی لکڑی بھی خود کا خوشبو ہی نہیں ہے۔ تو یہ خوشبو ہے، چلو یہ لکڑیوں میں خوشبو ہوا اور پھول میں خوشبو ہوا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مشک جو خوشبو ہے وہ جو ہے وہ جانور ہے جس کو ہرن کہتے ہیں، ہرن کی نافے کے ناف کے اندر جو ہے مشک پیدا کرتا ہے اللہ پاک والا وہ جانور، اور اس میں مشک خدا کی قدرت ہے، تو وہ مشک جو ہے وہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ خشکی کی بات تھی کہ جانوروں میں خوشبو پیدا کیا اور پھولوں کے درختوں میں پیدا کیا یا ان کی لکڑیوں میں پیدا کیا، لیکن سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلی اگر عنبر ہے تو وہاں بھی خوشبو پیدا کر کے دکھا دیا۔ صرف بتانا یہ تھا اللہ پاک کو اس دنیا میں کہ خوشبو کسی ایک چیز کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہے، میری قدرت سے خوشبو بنتا ہے، چاہے وہ پھول سے ہو، چاہے وہ پھل سے ہو، چاہے وہ پتے سے ہو، چاہے اس کی لکڑیوں سے ہو، چاہے وہ جانوروں سے ہو، چاہے وہ سمندر کی مچھلیوں سے ہو۔ تو اس لیے قیامت جنت میں جب بازار لگے گا تو بازار کے اندر جب بادل گھرے گا تو اس سے پھوار کے ایسا سمجھیے کہ خوشبو کی بارش ہوگی۔ تو یہ بادلوں سے
پانی اترتا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں، یا عذاب کے طور پر پتھر برسا دیا گیا، آگ برسایا گیا، لیکن خوشبوؤں کی بارش ہو یہ جنت میں عطا کرے گا۔ تو دنیا میں تعارف کرایا خوشبو کیا چیز ہے، لیکن جنت میں اللہ جان گیا کہ اللہ کی قدرت سے خوشبو پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو ہے وہ تو سمجھیے کہ مشک کا تو گہرا ہوگا، اس کا اینٹ سونا اور چاندی کا ہوگا، تو مشک عنبر کا گہرا کنکرے یاقوت اور موتیوں کے ہوں گے، اور جو ہے سمجھیے کہ انہیں موتیوں کا ممبر بھی ملے گا، سونے چاندی کا ممبر ہوگا، اللہ کا دیدار کیا جائے گا۔ بازار میں سب چیزیں اس کے پسند کی جو ہوگی وہ خرید فروخت نہیں ہوگا، جو چیز پسند ہوگی پہنچا دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک جس کا گناہ تھا اللہ مذاق کریں گے کہ کیا تم غلط ایسا کام نہیں کیا، دنیا یاد کروائیں گے اس غلطی، تو بندہ پریشان ہو جائے گا کہ آپ گناہ تو ہم نے کیا کہیں گے، پروردگار عالم آپ نے معاف نہیں کر دیا تھا؟ ہاں اب معاف کر دیا تھا، اب تم سے تو راضی ہو گیا، ہم ناراض نہیں ہو۔ تو گویا کہ ان چیز کا خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے اس خرابی کو ہی مذاق میں کہیں گے۔ جیسے وہ بادشاہ تھے نا، وزیر طاق پر کا سیو، وہ سیب رکھا تھا اس میں طاق پر، اور وزیر صاحب کو کہا اس کو لا کر کے دو، اور اس میں ایسا پھندا لگایا تھا کہ اس میں ہاتھ ڈالنے سے وہ ہاتھ پکڑا جاتا تھا، جیسے کہ بندر کو پکڑنے کے لیے چھوٹا سا سوراخ رکھتے ہیں نا، ادھر سے تو ڈال لے گا لیکن سامان پکڑے گا تو نکلے گا نہیں۔ تو وزیر صاحب کا ہاتھ پکڑا گیا، تب وہ موقع سے بادشاہ جائے لوگوں کے بیچ میں چٹکی لینے کے لیے کہتے تھے وزیر طاق پر کا سیو، تو ان کو ایک سبکی ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جنگل گئے اور وہاں پر جب بادشاہ سلامت ڈر گئے تھے، اور اس کے بعد اس دیو کو اس وزیر نے بچایا تھا، تو یہ کہتے بادشاہ کہتا وزیر طاق پر کا سیب، تو یہ کہتا کہ بادشاہ سلامت اور جنگل کا دیو، تو یہ کہتا سیو، تو کہتا دیو، نہیں سمجھے بات۔ تو یہ مزاح کا ایک لائن بنے گا، مذاق نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پوری زندگی میں مزاح تو فرمایا ہے، جو بڑھیا کو کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، وہ بیچاری رونے لگی کہ جب نبی صاحب کہہ رہے ہیں جنت میں نہیں جائے گا تب تو ہم نہیں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جوان ہو کر کے جنت میں جائے گی، عمر جوانی کی ہوگی، مرد جائے گا تو اس کے بدن پر بال نہیں ہوگا، چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، مونچھ بھی نہیں ہوگا، سر کے بال گھنگھرالے ہوں گے، آنکھ میں سرما پہنا ہوا ہوگا، بہترین صحت ہوگی، وہاں بیماری نہیں ہوگی، وہاں ڈاکٹروں کا نظام نہیں ہوگا، کپڑے عمدہ اور اچھا وہ طوبہ کے درخت سے بہترین جو ہے آپ کو ریشم کا لباس، اور ایک چیز مزید یہ ہے کہ انسان کو مرد کو بھی کنگن پہنایا جائے۔ کیا کنگن تو عورتیں پہنتی ہیں، لیکن جنت میں مرد کو بھی ملے گا جیسے دنیا میں مرد گھڑی پہنتا ہے۔ تو اساور من فضہ، کسی کا چاندی کا کنگن ہوگا، کسی کا اساور من ذہب، کسی کو سونے کا کنگن ہوگا، کسی کا اساور من لؤلؤ، موتی کا کنگن ہوگا۔ تو جنت میں کنگن بھی ملے گا، کسی کو موتی کا، کسی کو چاندی کا، کسی کو سونے کا، جیسا اس کا درجات ہے۔ تو جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس دنیا کے اندر ہمیں کام کرنے کے لیے بھیجا گیا، اس لیے بتایا دنیا سجن للمؤمنین، کہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، کہ ان کے حکموں کی تابع داری کرنا ہے، طریقے رسول پر زندگی گزارنا ہے، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا ہے، دا نفس کا وطال، نفس کو چھوڑو اور اللہ تک پہنچو۔ یہی لا الہ الا اللہ میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں کہ لائق نہیں، یعنی ہم اپنے منمانی طریقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، ایک صاحب تھے، وہ بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر کے جا رہے تھے، شاہی پوشاک پہنے ہوئے تھے۔ ایک یہودی نے اس کے گھوڑے کا لگام تھاما اور کہا کہ آپ کے نبی کا تو حدیث غلط ہو گیا۔ بولا کیا غلط ہوا؟ بولے کہا کہ مومن کے لیے دنیا
جو ہے قید خانہ ہے، تو یہ اتنا عمدہ لباس اور اتنا عمدہ گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ چلے جا رہے ہیں آرام سے، اور آپ کے لیے قید خانہ ہے کیا؟ ہمیں دیکھو، ہمیں سواری نصیب نہیں، تمہارے جیسا لباس نصیب نہیں، تو میرے لیے قید خانہ نہ آپ کے لیے ہے۔ تو کہا کہ جنت میں جو ہے جتنی بڑی نعمتیں ملے گی اس کے لحاظ سے یہ دنیا میں قید خانہ ہی سمجھو، اور تمہارے لیے جو یہ دنیا جنت ہے وہ جہنم کی آگ یہاں سے 70 گنا تیز ہوگی اور اس میں ڈالا جائے گا۔ اور کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا آخر، کہ جب یہ چمڑا جل کے ختم ہو جائے گا تو دوبارہ فوراً چمڑا اس میں بنا دیا جائے گا۔ کہیں وہ آگ بھی تسلی والا فدا، کہ آگ جو ہے دل تک کو اندر حرارت پہنچا رہی ہوگی۔ تو اس وہاں کے ہمیشگی کے عذاب سے اس دنیا میں جو تمہیں راحت ملی ہے، کھانا مل رہا ہے، آرام سے جی رہے ہو، یہ دنیا تمہارے لیے جنت اس لحاظ سے ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ ان مسلمانوں کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ خلقت لکم الدنیا، ساری دنیا کو انسان کے لیے بنایا ہے، اور آخرت کے جو ہے وہاں کے لیے انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے آخرت کو بنایا گیا ہے۔ تو جو جنت میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ مجلس تھی، اس مجلس میں ایک اجنبی آدمی آیا، اور اس کا بال جو ہے بکھرا ہوا ہے اور لباس بہت عمدہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو پہچان نہیں رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے۔ مجلس میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں، سوچا کہ دور میں بیٹھے گا، اتنا قریب ہوا کہ اپنا گھٹنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے سے ملا کر کے بیٹھ گیا۔ تو ہم لوگ بھی کیسا آدمی ہے، بڑوں کے سامنے گھٹنا ملا کے بیٹھا جاتا ہے۔ بہرحال ہم لوگ متعجب بھی ہے ان کی طرف کہ توجہ کی کیسا شخص ہے۔ کپڑا دیکھتے ہیں تو لگتا ہے نزدیک کا آدمی ہے، کپڑا تو گرد و غبار نہیں، اور سر کا بال دیکھتے ہیں تو گرد و غبار میں ہٹا ہوا، تو اس کا لگتا ہے دور سے آیا۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی دور سے ہے کہ نزدیک سے ہے۔ اور پھر طریقہ اس کے بیٹھنے کا، نبی صاحب سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اس نے کہا مال ایمان کیا چیز ہے، ایمان کس کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایمان وہ 7 چیز کو گنائے گا، اللہ کو مانو، فرشتوں کو مانو، کتابوں پر ایمان رکھو، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، موت پر ایمان رکھو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، تقدیر کے بھلے برے پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کو گواہی دو اور رسول کی گواہی دو، یہ ایمان، یہ چیز کا ایمان ہے۔ بولا ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ فعجبنا لہ، ہم لوگ تعجب کرتے ہیں کہ جب پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب جانتا نہیں ہے، اور جانتا نہیں ہے تو پوچھا جواب ملا تو کہتا ہاں ٹھیک کہتے ہیں۔ تو فعجبنا لہ یسألہ ویسا دیکھو کہ پوچھ بھی رہا اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے۔ تو تصدیق کا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جانتا ہے، اور سوال کرنے کا مطلب ہے کہ نہیں جانتا ہے۔ تو ان کے اس طریقے سے ہم لوگ عجیب حیرت میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا مال اسلام، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے اسلام کے بارے میں اللہ کی وحدت کا گواہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، 5 چیز کا بارے میں بتایا کہ یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ تو کہتا ہے کہ فعجبنا لو، ہم لوگ بھی تعجب کرنا، ایسا لو ایسا دیکھو، یہ خود ہی تو سوال کرتا لگتا ہے انجان آدمی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ مال احسان، یہ احسان کیا چیز ہے؟ ان اللہ قریب من المحسنین، احسان والے سے اللہ قریب ہوتا ہے، تو یہ احسان کیا چیز ہے؟ تو بتایا تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ دھیان نہیں بنتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو مشق نماز میں احسان کا کرنے کا کہا ہے، بقیہ نماز میں وہ تھی صلاۃ، اور یہ ہے صفت صلاۃ۔ باقی ٹائم میں صفت صلاۃ ہو، اور نماز تو نماز ہی ہے، وہ تو صلاۃ ہی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے مجھے ہر حال میں دھیان کرنا، یہ صفت صلاۃ ہے، اور وہ اصل صلاۃ ہے جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔
اب اس کے بعد پھر چوتھا سوال کیا متی تقوم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے جواب دیا مل مسئول انا بعالم من السائل، کہ جن سے آپ بات پوچھ رہے ہیں پوچھنے والا بھی ہم سے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، انہیں اس معاملے میں ہم لوگ برابر ہیں۔ تو بتایا کہ اچھا کچھ نشانی ہی بتا دیجیے، تو کچھ نشانی اس میں بتایا کہ سوال کا جواب دے گا۔ اور یہ دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے طریقہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کا تمام لائنوں کو ہٹا کر کے بتائیں گے ما تقول لہذا الرجل، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہیں گے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں حکم دے گا نم کا نومتی العروس، کہ جیسا دلہن سوتی ہے ایسا سو جاؤ، جنت کا کے کھڑکیاں کھول دیا جائے گا اور وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی ہوائیں آئے گی، بستر بچھایا جائے گا، تکیہ لگایا جائے گا، آرام سے سویا رہے گا، گویا کہ آرام کا سلسلہ قبر سے ہی شروع ہو گیا جو آخرت کا پہلا منزل ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پڑھنے پر زیادہ دھیان دیتے تھے، اور جب آپ کی روح مبارک نکلی تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ کافی ہے، اس پر خون کا گرا تھا جو شہید کیا تھا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت روتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ جنت جہنم کا میدان قیامت سے اتنا نہیں ڈرتے، قبر سے اتنا کیوں ڈرتے؟ کہا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس میں پار ہو گئے تو ہر منزل آسان ہو جائے گا، میں اس لیے قبر سے ڈرتا ہوں۔ تو قبر کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، وہ جو ہے پریشانیوں کا جگہ، اندھیرا ہے، کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے، وہاں جانا ہے تو نور لے کے جانا ہے، آرام کا سامان لے کے جانا ہے، تنہائی کا گھر ہے، آپ ہوں گے اور اللہ ہوگا، فرشتہ سوال جواب کر کے چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے جو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر منزل کے آخرت کو پریشانیوں کو دور کر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔